61 ہجری 10 محرم وہ دن جب امام حسین کا سر مبارک سجدے کی حالت میں کربلا میں کاٹا گیا تو پورے آسمان میں اچانک سے اندھیرا چھا گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا، جیسے سورج کو گرہن لگ گیا ہو۔ آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون نکلنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج بھی کانپنے لگی تھی۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی کہانی بتانے والے ہیں، اس پتھر کی کہانی جس پر ہمارے نبی امام حسین کے سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس پتھر سے ہر سال 10 محرم کے دن خون بہنے لگا تھا، اور یہ پتھر 10 محرم کے دن پورا سرخ کی طرح لال ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر آج بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب اس سے بڑی کرامات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں، لیکن افسوس کی بات یزید نے اس پھول کو 10 محرم کے دن کربلا میں شہید کر دیا۔ انہیں 3 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 6 مہینے کے بچے سے لے کر بوڑھے بزرگ کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا، اور اس دن آسمان سے خون کی برسات ہوئی تھی۔ ایک کتاب میں ظفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی بارش ایسے ہوئی تھی، اس کا اثر مدتوں تک رہا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اور جب حضرت زینب کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لایا گیا تو وہاں پر بی بی زینب نے ایک خطبہ لیا، ہماری اس مصیبت پر آسمان سے خون برسے، ندی نالے خون سے بھر جائیں تو تم تعجب نہ کرنا۔ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، اور اس کے بعد ظالم آپ کے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے گئے کہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے محل میں لایا جائے۔ دوستوں، شام کے شہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مسودہ نقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک راہب کی درخواست پر جہاں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پتھر 335 ہجری تک اسی خانہ کعبے میں رکھا رہا۔ 335 میں ایک بادشاہ نے جس کا نام ہمدانی تھا، اس نے حلب پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، لیکن وہ بادشاہ اس پتھر کی زیارت کے لیے ہر روز آتا، اور اس بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا لگاؤ ہوا کہ یہاں اس نے ایک شاندار عمارت کی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد سے یہ جگہ معدن نقطہ کے نام سے جانے لگی۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا، اس نے اس شہر پر حملہ کیا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس کی زیارت کرنے سے روک دیا، اور اس کے بعد اس عمارت کو اپنا ہتھیاروں کا گودام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیے، 347 ہجری میں اس عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا، مگر یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین کا زندہ کرامات تھی کہ اس پتھر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد لوگ اسے مسجد زہریہ میں لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں یہ پہلے رکھا ہوا تھا۔ دوستو، اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ پتھر خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی زندہ کرامات ہی ہے۔ آج بھی یہ پتھر سرخ لال ہو جاتا ہے۔